اگر آپ صومالیہ کی حالیہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو قحط، خشک سالی، سفاک عمل، متحارب قبائل اور انارکی یعنی بد امنی نظر آئے گی۔ لیکن صومالیہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ 1980 کی دہائی میں صومالیہ اس قدر شدید خشک سالی کا شکار ہوا کہ اس کا بنیادی ڈھانچہ ہی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ایسی صورتحال میں 1992 میں امریکہ کے فرسٹ میرین ڈویژن اور اسپیشل فورسز کے کچھ فوجی وہاں امدادی کارروائیوں کے لیے بھیجے گئے۔ اس وقت صومالیہ میں فعال حکومت ہی نہیں تھی۔ اقتدار پر قابض ہونے کے لیے دو گروہوں میں جنگ جاری تھی۔ ایسے میں 5 جون 1993 کو محمد فرح عدید کے حامی جنگجوؤں نے گھات لگا کر 24 پاکستانی فوجیوں کو شہید کر دیا تو اس کے جواب میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے عدید اور صومالی قومی اتحاد کے ارکان کی گرفتاری کا حکم دیا۔ میٹ ایورسمین اور ڈین شیلنگ اپنی کتاب بیٹل آف موگادیشو میں لکھتے ہیں، امریکی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کی ہدایت پر امریکی اسپیشل آپریشن کمانڈ نے عدید کو پکڑنے کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی۔ 26 اگست 1993 کو امریکی فوج، بحریہ اور فضائیہ کے اہلکاروں کی ایک ٹیم موگادیشو ایئرپورٹ کے مرکزی ہینگر پر پہنچی۔ 5 ہفتے بعد ایک اتوار کی دوپہر ان فوجیوں نے گوتھک سرپینٹ نامی آپریشن شروع کیا۔ یہ ان کا 7واں اور آخری آپریشن تھا۔ اس وقت تک صومالیہ کے لوگ 10 سال سے جاری خانہ جنگی کی وجہ سے لڑائی کا کافی تجربہ حاصل کر چکے تھے۔ موگادیشو شہر کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ تھی اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے پاس ہتھیار تھے۔ 3 اکتوبر 1993 کو امریکیوں کو معلوم ہوا کہ اولمپک ہوٹل کے ساتھ والی عمارت میں عدید کے 2 قریبی افراد ملاقات کر رہے ہیں۔ فیصلہ ہوا کہ اس عمارت پر حملہ کر کے ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ ہوٹل موگادیشو کے بیچوں بیچ بکارا مارکیٹ میں واقع تھا۔ امریکی فوج میں شامل میٹ ایورسمین لکھتے ہیں، ہمیں موگادیشو میں ایک عمارت پر حملہ کرنا تھا۔ 3:32 پر ہمارے ہیلی کاپٹروں نے اپنے ہدف کے لیے اڑان بھری۔ ہدف تک پرواز کا وقت صرف 3 منٹ تھا۔ یہ ایک گنجان آباد علاقہ تھا۔ ہدف تک پرواز کا وقت صرف 3 منٹ تھا۔ یہ ایک گنجان آباد علاقہ تھا جس سے عدید کے حامی چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ ہم اپنا پورا آپریشن آدھے گھنٹے میں مکمل کر لیں گے، لیکن ہمارا یہ مشن ہمارے ہیلی کاپٹر کے گرائے جانے کے بعد ایک ریسکیو آپریشن میں بدل گیا۔ جیسے ہی ہم نے ٹیک آف کیا، ہمارے پائلٹوں نے اطلاع دی کہ صومالی سڑکوں پر ٹائر جلا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ٹائر جلانا صومالی جنگجوؤں کی طرف سے کوڈ لینگویج ہے تاکہ اپنے لوگوں کو حملے سے خبردار کیا جا سکے۔ دوسرا خیال تھا کہ ٹائر جلا کر وہ امریکی حملہ آوروں کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس مشن میں 12 بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں اور 100 کے قریب امریکی فوجیوں نے حصہ لیا تھا۔ ہر ہیلی کاپٹر میں 4 فوجی تھے اور انہوں نے کالے رنگ کی بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی۔ انہوں نے ریڈیو ایئر پلگ کے اوپر پلاسٹک کی ہیلمٹ پہن رکھی تھی۔ ان کے پاس ایک مائکرو فون تھا جس کے ذریعے وہ سب ایک دوسرے سے مسلسل رابطے میں تھے۔ ہیلی کاپٹر پر ہجوم علاقے میں اترنے لگے تو نیچے کھڑے لوگ اور کاریں ادھر ادھر ہونے لگی۔ ہیلی کاپٹر کے پنکھوں کی تیز ہوا کی وجہ سے کچھ لوگ زمین پر بھی گر گئے۔ نیچے کھڑے کچھ لوگ اوپر کی طرف اشارہ کر رہے تھے جیسے وہ ہیلی کاپٹر کو نیچے اترنے اور لڑنے کا چیلنج دے رہے ہوں۔ مارک باؤڈن اپنی کتاب بلیک ہاک ڈاؤن اے اسٹوری آف ماڈرن وار میں لکھتے ہیں کہ پہلے 2 ہیلی کاپٹر ہدف والی عمارت کے جنوب میں اترے۔ ان کی لینڈنگ نے اتنی دھواں اڑا دی ایک دوسرے ہیلی کاپٹر میں موجود پائلٹ اور فوجی نیچے کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھے۔ پہلا ہیلی کاپٹر دوسرے ہیلی کاپٹر کی جگہ اتر گیا جس کی وجہ سے دوسرے ہیلی کاپٹر کو پھر اڑان بھرنی پڑی اور وہ براہ راست ہدف والی عمارت کے سامنے اترا۔ لینڈنگ کی جگہ پہلے سے طے نہیں کی گئی تھی۔ جیسے ہی امریکی فوجی اترنے لگے ایک حادثہ پیش آ گیا۔ ایک فوجی ٹوڈ بلیک برن 70 فٹ کی بلندی سے ہیلی کاپٹر سے سیدھا زمین پر جا گرا۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے میٹ ایورسمین لکھتے ہیں، میں نے اترنا شروع کیا تو میں ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ دستانے پہننے کے باوجود میرے ہاتھ نائلن کی رسی سے جل رہے تھے۔ میں نے نیچے دیکھا کہ مجھے اور کتنا نیچے جانا ہے۔ جب میں نے نیچے دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ نیچے ایک جسم تھا۔ پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ کسی کو گولی لگی ہے، شاید وہ مر گیا ہے۔ جب میرے پاؤں زمین سے لگے تو میرے پاؤں تقریباً اس جسم کو
چھو گئے اس کی ناک کان اور منہ سے خون بہ رہا تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ہیلی کاپٹر سے اترتے ہوئے اس کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی تھی اور وہ 70 فٹ کی بلندی سے گرا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں جاننا چاہا تو پتہ چلا کہ ہم پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ پہلے تو صومالی باشندوں کی گولیاں نشانے پر نہیں لگ رہی تھیں، لیکن پھر انہوں نے درست طریقے سے نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سڑک کے بیچوں بیچ ایک گاڑی کھڑی تھی، صومالی اس کی آڑ لے کر امریکیوں پر گولیاں چلا رہے تھے۔ وہ ایک عمارت کے کنارے سے گاڑی کی طرف بھاگتے، گاڑی کی آڑ لیتے اور گولی چلا دیتے اور پھر سڑک دوسری طرف بھاگ جاتے۔ اسی دوران بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں نے بھی اوپر سے صومالی جنگجوؤں پر فائرنگ شروع کر دی، لیکن صومالی جنگجو بھی ہر گولی کا جواب گولی سے دے رہے تھے۔ اس سب کے باوجود امریکی فوجی 19 مطلوب باغیوں کو پکڑنے میں کامیاب رہے۔ میٹ ایورسمین لکھتے ہیں، گولیوں کی آواز اتنی تیز تھی کہ اس سے میرے دانت بجنے لگے۔ پھر ہمارے ساتھی سارجنٹ کیسی جوائس کو گولی لگی، حالانکہ انہوں نے کیولر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ گولی ان کے پہلو سے ہوتی ہوئی ان کے جسم میں ایسی جگہ پر چلی گئی جو جیکٹ سے نہیں ڈھکی ہوئی تھی۔ ان کی چوٹ اس قدر معمولی تھی کہ میں نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ لگا کہ وہ زیادہ تکلیف میں نہیں ہے، وہ صرف میری طرف دیکھ رہے تھے۔ لیکن جب ہمارے ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اس کی لاش سڑک پر ڈال دی جائے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میری ٹیم کا یہ رکن مر چکا ہے۔ اس وقت بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کی پہلی ترجیح زخمی فوجی بلیک برن اور پکڑے گئے باغیوں کو ان کے ٹھکانے تک پہنچانا تھا۔ پھر ریڈیو آپریٹر مائک کارتھ نے دیکھا کہ ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر بہت نیچے چکر لگا رہا ہے۔ کارتھ لکھتے ہیں، یہ دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ہیلی کاپٹر نیچے جا رہا ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ پائلٹ ایک زاویہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ جہاز میں موجود سنائپرز کو درست ہدف لینے کا موقع مل سکے، لیکن ہیلی کاپٹر مسلسل گھومتا رہا اور نیچے گرتا رہا۔ ایک پورا چکر لگانے کے بعد ہیلی کاپٹر عمارتوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ میں نے حادثے کی آواز نہیں سنی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے فوری طور پر سب کو مطلع کیا۔ وہی ہے وے برڈ ڈاؤن، یعنی ہمارا ایک پرندہ گر گیا ہے۔ اس وقت گھڑی پر 4:18 ہوئے تھے۔ اس دوران امریکی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ ایک امریکی آپریٹر ایک چوراہے کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور گلی کے ایک کونے سے تقریباً 4 یا 5 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ ایک گولی اس کے ہیلمٹ میں لگی۔ مائک کارتھ لکھتے ہیں کہ اس کے ہیلمٹ ہمارے ہیلمٹ جیسا مضبوط نہیں تھا۔ گولی لگتے ہی اس کا سر پیچھے کی طرف جھک گیا اور میں نے دیکھا کہ اس کے سر کے پچھلے حصے سے خون کا ایک فوارہ نکلا جس نے پیچھے دیوار کو سرخ کر دیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ میں نے جو دیکھا اس پر مجھے یقین نہیں آیا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرا، ایک اور آپریٹر نے اسے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن ابھی وہ 2 ہی قدم چلا تھا کہ اسے بھی گولی لگ گئی۔ موگادیشو میں پھنسے امریکی فوجیوں کی مدد کے لیے دیگر فوجی رات کے 2 بجے تک ہی وہاں پہنچ سکے، لیکن وہاں لڑنے والے امریکی فوجیوں نے مردہ چیف وارنٹ آفیسر والکوٹ کی لاش کے لیے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ والکوٹ کی لاش ابھی تک گرائے گئے ہیلی کاپٹر کے اندر پھنسی ہوئی تھی جسے وہ اڑا رہے تھے۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ ان کی لاش نکالنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن تب تک تقریباً صبح ہو چکی تھی۔ صبح 5:42 پر انہوں نے تمام مرنے والوں کو ٹرکوں میں لاد دیا۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ ٹرک میں ان لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی جو زخمی نہیں ہوئے تھے۔ مارک باؤڈن لکھتے ہیں کہ بچنے والے فوجی ان ٹرکوں کے پیچھے بھاگے اور اولمپک ہوٹل تک پہنچے۔ یہ جگہ ہیلی کاپٹر کے حادثے کی جگہ سے صرف 400 سے 600 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ بعد میں فاصلے کو موگادیشو مائل کہا گیا۔ وہاں سے تمام لاشوں اور زخمی فوجیوں کو ٹرکوں پر لاد کر اسٹیڈیم میں لے جایا گیا۔ یہ جگہ وہاں تعینات پاکستانی امن فوج کا اڈا تھی۔ تمام راستے عدید کے حامی ٹرکوں کے قافلے پر فائرنگ کرتے رہے، جس میں 2 ملائیشین فوجی مارے گئے۔ اس آپریشن میں کل 88 فوجی زخمی ہوئے۔ یہ تمام تھکے ہارے فوجی صبح 6:30 بجے تک ہی اسٹیڈیم پہنچ سکے۔ اسٹیڈیم میں موجود ڈاکٹر بروس ایڈم ایک وقت میں 1 یا 2 مریضوں کو دیکھنے ہی کے عادی تھے، جبکہ وہاں پورا اسٹیڈیم خون آلود امریکی فوجیوں سے بھرا ہوا تھا۔ موگادیشو کا ہاسپٹل بھی زخمی صومالیوں سے بھر گیا۔ سرجن
عبدی محمد علمی کے کپڑے خون سے رنگے ہوئے تھے، زخمیوں کو دیکھتے دیکھتے وہ تھک گئے تھے۔ آج بزرگ لکھتے ہیں کہ رکاوٹوں کی وجہ سے گاڑیاں سڑکوں پر چلنے کے قابل نہیں تھیں، اس لیے زخمیوں کو ٹھیلوں میں لایا جا رہا تھا۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے یہ ہسپتال مکمل طور پر خالی تھا۔ 4 اکتوبر کی شام کو ہسپتال کے تمام 500 بستر بھر گئے تھے۔ مزید 100 زخمیوں کو ہسپتال کے برآمدوں میں رکھا گیا ہے۔ 3 بستروں والے آپریٹنگ تھیٹر میں رات بھر کام جاری رہا۔ پورا ہسپتال لوگوں کی چیخ و پکار سے گونج رہا تھا۔ خون میں لت پت لوگوں کے اعضاء یا تو ان کے جسموں سے جدا ہو گئے تھے یا ان پر بہت گہرے زخم تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ اپنی آخری گھڑیاں گن رہے تھے۔ ڈگفر ہاسپٹل میں زخمیوں اور مرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ اس پورے آپریشن میں 18 امریکی فوجی مارے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق اس حملے میں 315 سے 200 کے درمیان صومالی زخمی یا ہلاک ہوئے تھے۔ ایک امریکی فوجی کی تقریباً برہنہ لاش کو موگادیشو کی سڑکوں پر گھسیٹ کر لے جانے کا لرزہ خیز منظر پوری دنیا نے بھی دیکھا۔ اس کے علاوہ صومالیوں کے ہاتھوں پکڑے گئے بلیک ہاک پائلٹ مائیکل ڈیورنٹ کی ٹی وی فوٹیج بھی پوری دنیا میں دکھائی گئی، جس میں صومالی ان سے سوالات کرتے نظر آئے۔ ڈیورنٹ کو 11 دن کے بعد رہا کیا گیا۔ ان کے ساتھ ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی لاشیں بھی امریکی حکام کے حوالے کی گئیں۔ ڈیورنٹ نے ریڈ کراس کے کارکنوں کو بتایا کہ اسے مکوں اور لاٹھیوں سے پیٹا گیا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور تقریباً برہنہ حالت میں ہجوم کے سامنے پریڈ کی گئی۔ جب ڈاکٹروں نے ڈیورنٹ کا معائنہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس کی ایک ٹانگ، کمر اور گال کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ ان کی ٹانگوں اور کندھوں پر بھی گولیوں کے معمولی زخم آئے تھے۔ ان کی ٹانگ پر پلاسٹر ضرور باندھا گیا تھا لیکن ہڈی جڑی نہیں تھی۔ یہ دن ڈیورنٹ کے لیے خوشی اور غم دونوں لے کر آیا تھا۔ اس دن انہیں معلوم ہوا کہ ان کے سپر 6 ہیلی کاپٹر کے عملے میں صرف ایک وہی زندہ بچے تھے۔ 7 اکتوبر کو صدر بل کلنٹن نے مارچ 1954 تک صومالیہ سے تمام امریکی فوجیوں کے انخلاء کا اعلان کر دیا۔ چند ماہ بعد امریکہ کے وزیر دفاع لیسپین نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ٹاسک فورس رینجر کے کمانڈر جنرل ولیم گیریسن کا کیریئر بھی وقت سے پہلے ختم ہو گیا۔ اس واقعے کا اثر یہ ہوا کہ 6 ماہ بعد اسی علاقے میں ہونے والی روانڈا کی نسل کشی میں امریکہ نے مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ عدید نے دعویٰ کیا کہ ان کے لوگوں نے اپنے ملک سے دنیا کی سب سے طاقتور فوجی قوت کو نکال باہر کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کا قبیلہ اب بھی 3 اکتوبر کو قومی تعطیل کے طور پر مناتا ہے۔ عدید زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے۔ اس آپریشن کے 3 سال بعد وہ وفات پا گئے اور ان کی یہ موت طبعی موت تھی۔